دلائل میں سے ایک دلیل صرف اس وقت پیش کر کے اس پر اپنی بحث مکمل کر کے قیامت تک کے لیے ان کو دعوت دے رہا ہوں جواب کی کہ دعوت سر دیواروں سے مار مار کے ٹکرا کے مر جائیں گے مگر کبھی بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 4 اس کی ایک دلیل ہم نے اپنے عقیدہ توحید سیمینار میں ابتدائی پہلی دلیلوں میں پیش کی تھی۔ اس سے بات شروع کر رہے ہیں، یہ دے رہا ہوں ان کو کئی سالوں کے لیے، اس کو سمجھیں، سوچیں، جواب دیں، اور یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک اور نجد کی اعلیٰ اتھارٹی تک سب کو یہ دعوت ہے کہ اس کا جواب دیں۔ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے، حدیث نمبر 6036 ہے، جو بخاری شریف میں 4 مقامات پر موجود ہے، جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے چادر مانگی تھی جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اختصار کرتا ہوں، چادر انہوں نے مانگی تو صحابہ نے تنقید کی، تم نے چادر کیوں مانگی؟ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ، تمہیں پتہ بھی ہے یہاں سے مانگتا خالی نہیں جاتا، تو تم نے چادر کا سوال کیوں کیا؟ صحابی نے اپنا عقیدہ بتایا، میں نے چادر کیوں مانگی؟ کہتے ہیں رجوت برکتها حین لبسها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے تاکہ مجھے اس کا کفن پہنایا جائے، قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ بخاری شریف سند کی ذمہ داری استدلال لفظ لفظ کا اور مطلب یہاں جو موجود ہے اس کے لحاظ سے ہر چیز کی مکمل ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ الکوثر الجاری شرح بخاری، اس کے اندر امام احمد بن اسماعیل شافعی ثم الحنفی وہ اس حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں، چونکہ بات ہے آج عقیدہ توحید اور ائمہ حدیث، حدیث میں نے پیش کی، اب ائمہ حدیث کی گواہیاں میں دعوت دے رہا ہوں اس جھوٹی فکر کو جن کا 1.5 صدی سے پہلے کوئی نشان نہیں، اور تانے ہمیں دے رہے تھے کہ تم 1857 یا 1864 سے پہلے نہیں اپنے مسلک کی کوئی ایک شطر بھی دکھاؤ۔ میں ایک شطر نہیں پورا دفتر دکھا رہا ہوں کہ دار ارقم سے لے کر آج تک ہر طرف اہل سنت و جماعت کے مسلک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ الکوثر الجاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 اس میں یہ لکھا ہے، اور یہ حدیث جب باب من استعد الکفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہے، وہاں پر امام لکھتے ہیں سوال کیوں کیا؟ کہتے ہیں چادر اس لیے مانگی، انما سألتہ لتکون کفنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف چادر مانگنے والے کہتے ہیں میں نے اس لیے مانگی کہ تاکہ میرا کفن بن جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں لما آبوہ علی فعلہ قال لم اطلبہ للدنیا، صحابی نے کہا میں نے دنیا کے لیے نہیں مانگی، کس واسطے مانگی ہے؟ کہتے ہیں بل رجاء برکتہا، میں نے تو برکت کے لیے مانگی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فإنہا مست، اس نے چھوا ہے اس چادر نے کس کو؟ جسدہ الشریف، میرے محبوب کے پرنور جسم کو۔ مست جسدہ الشریف، اس نے میرے نبی علیہ السلام کا پرنور جسم چھوا ہے، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فَيَكُونُ سَبَبًا لِدَفْعِ الْعَذَابِ، یہ دفع عذاب کا سبب بن جائے گی، دفع عذاب کا سبب بن جائے گی۔ چادر میں نے اس لیے لی تاکہ دفع عذاب ہو جائے، دفع عذاب کا سبب بن جائے۔ میں پوچھتا ہوں جو بخاری میں واضح لفظ ہیں صحابی کے، حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، کہ جب بھی فوت ہوں گا برکت تازہ ہی رہے گی، کفن اس کا ہوگا، میری قبر کی منزلیں آسان ہوگی، تو کتنے صحابہ تھے جنہوں نے ان پر شرک کا فتویٰ لگایا ہو؟ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے ان پر یہ حدیث پڑھی ہو، اے عبد الرحمن بن عوف اذا استعنت فاستعن باللہ، تمہیں یاد نہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے، تم چادر کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اذا استعنت فاستعن باللہ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والی کمپنی سے میں پوچھتا ہوں
کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ حدیث نہیں آتی تھی؟ یا جن کے سامنے پڑھ رہے تھے کہ میں نے مشکل کشائی کے لیے چادر لی ہے، کیا ان کو یہ حدیث یاد نہیں تھی؟ کیوں نہیں بولے کہ تم تو اللہ کو چھوڑ کے چادر کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ کوئی ایک بھی نہیں بولا، سب نے اتفاق کیا۔ میں غلام حافظ الحدیث ہزارہ حدیثوں کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی بولا ہو جس نے یہ حدیث مقابلے میں پڑھی ہو، اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی مدد چاہو رب سے چاہو۔ تم چادر کی مدد لینا شروع ہو گئے ہو، تم حدیث کے منکر ہو گئے ہو، رب کعبہ کی قسم۔ ایک بھی نہیں بولے، بلکہ سب نے اتفاق کیا۔ اسی بخاری میں ہے، حضرت سال بن سعد راوی ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہوا، اسی چادر کا سب نے کفن پہنایا اور دنیا کو بتایا کہ یہ صرف ان کا ہی عقیدہ نہیں، یہ ہم سارے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ میرے بھائیو، اذا استعنت فاستعن باللہ، جس وقت یہ نعرہ لگ رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جانتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ حدیث کے خلاف کام ہو چپ کر جائیں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ شرک ہو رہا ہو تو چپ کر جائیں۔ وہ جانتے تھے کہ سرکار کی چادر سے مدد لینا اللہ ہی سے مدد لینا ہے، وہ جانتے تھے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس کا اس سلیبس اس کا یہ ہے اور نصاب اس کا یہ ہے کہ وہ جوتے کا تسمہ بھی کسی سے نہیں مانگتا۔ یہ ان کا نصاب نہیں جو امریکہ کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ایڈ پر زندگی گزارے اور سرکار کی مدد پر یہ پڑھیں اذا استعنت فاستعن باللہ۔ وہ پوری حدیث پڑھ کے تو دیکھیں، وہاں تو یہ ہے کہ اتنا ہے توکل والا کہ دوائی بھی نہیں لیتا، اتنا ہے توکل والا کہ وہ تسمہ بھی کسی سے نہیں مانگتا۔ وہ خاص لوگوں کا نصاب ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا جا رہا تھا تو جبریل نے کہا ہل لک من حاجہ، کوئی میرے ذمہ ڈیوٹی ہو تو بتا دو۔ فرمایا اما الیک فلا، تم کون ہوتے ہو میری حاجتیں پوری کرنے والے؟ اب رب نے تو ان کو بھیجا تھا، خود تو آئے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا اگر مجھ سے خدمت نہیں کروانی تو اللہ سے کہو، آگ میں گر رہے ہو ورنہ جل جاؤ گے۔ تو وہ کیا بولے؟ کہتے کیوں کہوں رب سے؟ حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے مانگنے سے خود ہی بہتر جانتا ہے۔ اب وہاں تو پھر پتا چلا دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ سارے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا، یہ تو خلیل تو اس کا بھی انکار کر گئے۔ حسبی من سوالی علمہ بحالی، بولوں تب جو وہ جانتا نہ ہو، وہ تو جانتا ہے۔ جس کا یہ انداز ہو نیچے امت میں آ کر صبر کا، توکل کا، اس کے لیے ایک علیحدہ سلیبس ہے، لیکن شرک پھر بھی نہیں ہے۔ یہاں اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے نبی علیہ السلام کی کپڑے سے، چادر سے، جو اس کو چند منٹ ہی لگے ہیں بدن کو لگے ہوئے، بیٹری چارج ہے، مدد چاہتے ہیں، لینے والے دیکھنے والے سارے مان گئے، دفع عذاب کے لیے باعث بنے گی۔ اب اذا استعنت فاستعن باللہ کی تقریریں جو ہمیں سناتے ہیں وہ پوچھیں صحابہ نے پھر چادروں چبے کے پانی کے لیے یہ مدد کے سارے سلسلے کس لیے کیے؟ تو پتہ چلا اذا استعنت فاستعن باللہ کا مطلب یہ ہے کسی بت کے پیچھے نہ جاؤ، طاغوت کے پیچھے نہ جاؤ، اللہ کے محبوبوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے۔